یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں اسلام۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مسیحی تصور نجات کیا ہے۔ نجات کے مرحلے بائبل مقدس کے مطابق یاد رکھیں، مسیحت میں تصور نجات مسیحت کو دنیا کے تمام مذاہب سے منفرد اور خاص بناتا ہے۔ یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، ہم صرف بنیادی باتوں کو آج سیکھیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کے ایمان میں مضبوطی اور برکت کا باعث ہوگا۔ پولس رسول نے رومیوں کے نام جب خط لکھا تو وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ اے بھائیو، ہم سب گناہ گار ہیں، ایک بھی اچھا نہیں، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، یعنی اس کی عزت کرنے کے لائق نہ رہے، اس کی پرستش کرنے کے لائق نہ رہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ شریعت خود تو اچھی ہے، پاک ہے، اس میں میرے لیے زندگی ہے، وہ آئینہ ہے، اس نے ہمیں گناہ کی پہچان دی ہے۔ ہم اچھے نہیں، ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے، ہم نے گناہ کیے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے کوششیں کی کہ ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ وہ اپنی شخصی گواہی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ نیکی تو مجھ سے ہوتی نہیں، لیکن جس بدی کا خیال بھی نہیں کرتا وہ بدی مجھ سے ہو جاتی ہے۔ ہائے میں کتنا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے اس موت کے بند سے چھڑائے گا۔ پولس بیان کرتا ہے کہ شریعت نے ہمیں مجرم ٹھہرایا، ہم نے گناہ جو کہ شرع کی مخالفت ہے کیا۔ گناہ کی مزدوری چونکہ موت ہے، اب ہم سب خدا کے غضب کے نیچے ہیں، خدا کی عدالت کے سامنے ہے۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کے غضب سے، گناہ کی سزا سے اپنے آپ بچ نہیں سکتے۔ ہمیں ایک نئی راست بازی کی ضرورت ہے، اور وہ راست بازی یسوع مسیح کی راست بازی ہے۔ اس نے صلیب پر جان دے کر ہمیں گناہ کی سزا سے اور خدا کے غضب سے بچایا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح نے صلیب پر دو بڑے کام کیے۔ یسوع نے صلیب پر خدا کی عدالت اور خدا کے فضل کو ظاہر کیا۔ عدالت اس طرح سے کہ صلیب پر ہمیں خدا کا غضب نظر آتا ہے، گناہوں کی سزا ہمیں نظر آتی ہے، اور فضل اس طرح سے کہ وہ سزا، وہ موت جو ہماری تھی، یسوع نے اپنے اوپر لے کر خدا کے فضل اور خدا کی محبت کو ہم پر ظاہر کر دیا۔ یسوع مسیح کی صلیب نے ہماری کھوئی ہوئی عزت جو گناہ کے سبب سے باغ عدن میں جاتی رہی، یسوع کی صلیب میں ہمیں وہ عزت واپس مل گئی، ہمارا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا۔ اب ہم گناہ گار نہیں رہے، اب ہم گناہ کے سبب سے خدا کے دشمن نہیں رہے، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا۔ پطرس بیان کرتا ہے، اب ہم شاہی کانوں کا فرقہ بن گئے، خدا کی ملکیت بن گئے، خدا کی مقدس قوم بن گئے، خدا کے برگزیدہ لوگ بن گئے۔ مسیح یسوع انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر باپ تک رسائی ممکن نہیں۔ یسوع نے کہا، دروازہ میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں،
کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آج اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، آپ گناہوں کے بوجھ میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہے یسوع پر ایمان لانے کی، یسوع کے پاس آنے کی۔ اس نے کہا، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ آج ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول رومیوں کے خط میں 3 باب کی 24ویں اور 25ویں آیت میں نجات کو بیان کرنے کے لیے 3 الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے مخلصی۔ یہ مارکیٹ میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ پرانے زمانہ میں بازاروں میں غلام بکا کرتے تھے، گھر کے کام کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے۔ آج ان کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے۔ تو مخلصی جو ہے یہ بازاروں میں، لین دین میں، مارکیٹ میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی گناہ کی منڈیوں میں ابلیس کی گرفت میں تھے، بک رہے تھے، اور یسوع نے اپنے بیش قیمتی خون کی قیمت ادا کر کے ہمیں مول لے لیا۔ پولس دوسرا لفظ نجات کو بیان کرنے کے لیے رومیوں 3 باب کی 24ویں آیت میں بیان کرتا ہے راست باز۔ یہ ایک عدالتی لفظ ہے۔ اس سے مراد کہ ہم خدا کی عدالت کے نیچے تھے، موت کے حقدار تھے، اور یسوع مسیح نے وہ موت اپنے اوپر لے کر ہمیں آزاد کر دیا۔ ہم راست باز ٹھہر گئے۔ تیسرا لفظ جو پولس یہاں پر نجات کو بیان کرنے کے لیے 25ویں آیت میں بیان کرتا ہے وہ ہے کفارہ۔ یہ مذہبی طور پر استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ آپ پرانے عہد میں کفارے کی قربانیاں دیکھیں گے تو پولس بیان کر رہا ہے کہ یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں مذہبی طور پر، عدالتی طور پر، اور ہم جو ابلیس کی منڈیوں میں بک رہے تھے، ہمیں مکمل طور پر آزاد کر لیا، اپنے خون سے خرید لیا۔ نجات یہ ہمیں اپنے کاموں سے نہیں ملی، بلکہ نجات ہمیں خدا کے فضل کے وسیلہ سے ملی ہے۔ یسوع کے خون کی قدرت کے وسیلہ سے ہم نئے عہد کے لوگ ہیں، فضل کے عہد کے لوگ ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فضل کے دور میں جی رہے ہیں تو کچھ بھی کرتے پھریں۔ اس طرح شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی تھی کہ ہم خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، فضل بھی وہی تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ ہم پورے دل سے، پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے، پوری عقل سے خداوند سے محبت رکھیں، اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں۔ بلکہ یسوع مسیح نے تو اور زیادہ شریعت کو واضح کر دیا۔ یسوع نے کہا کہ شریعت میں تم کو کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے عورت کے بارے میں ایسا سوچا بھی تو وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو فضل میں ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو شریعت میں اور فضل میں فرق یہ ہے کہ شریعت ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے، لیکن فضل کے دور میں یسوع نے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک مددگار بخش دیا پاک روح کی صورت میں۔ پاک روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کی شریعت پر عمل کر سکیں، اس کے حکموں پر چل سکیں، اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ بائبل مقدس کے مطابق نجات کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ
जस्टिफिकेशन, हम नजात पा चुके हैं गुनाह की सज़ा से। जब हम कहते हैं कि हम नजात याफ्ता लोग हैं तो इससे मुराद ये है कि हम यीशु मसीह की मसलूबियत, उसके कफ़ारे के वसीला से गुनाह की जो सज़ा है, उसकी जो अदालत है, उससे मुबर्रा हो गए। इसके लिए आप हवाला जात नोट कर लें। रोमियो का ख़त 8वां बाब उसकी पहली आयत, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। रोमियो 3 बाब उसकी पहली ता 9 आयत, पहला करंथियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत, रोमियो का ख़त 5वां बाब 1 ता 9 आयत। नजात का दूसरा मरहला सेंटिफिकेशन। हम हर रोज़ गुनाह के ज़ोर, गुनाह की ताकत से नजात पा रहे हैं। हर रोज़ हम गुनाह के एतबार से मर रहे हैं और यीशु मसीह के एतबार से ज़िंदा हो रहे हैं। हर रोज़ हम दर्जा बदर्जा यीशु मसीह की मानिंद बनते जा रहे हैं और जब तक यीशु मसीह हमें लेने दुनिया में वापस नहीं आता, हम इसी तरह सेंटिफिकेशन के अमल में रहेंगे। हर रोज़ गुनाह पर गालिब आते जाएंगे, हर रोज़ गुनाह से नजात, उसकी ताकत से नजात हासिल करते रहेंगे। इसके लिए हवाला जात नोट कर लें। रोमियो 6 बाब, तीतुस 2 बाब 1 ता 14 आयत का तीसरा मरहला, हम नजात पाएंगे गुनाह के वजूद से जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा। वो हमें जलाली बदन देगा, हम इस गुनाह आलूदा जिस्म से नजात पाएंगे, यीशु के जलाल में दाखिल होंगे। इसके लिए आप हवाला जात नोट कर लें। फिलिपियों 1 बाब 6 आयत, 1 थिमोथियस 5वां बाब 23वीं आयत, 1 यूहन्ना 3 बाब 1 ता 3 आयत, मुकाशफा की किताब 21वां बाब 4 आयत, मुकाशफा 22वां बाब 14 ता 15 आयत। नजात के 3 मरहले बाइबल मुकद्दस बयान करती है। हम नजात पा चुके गुनाह की सज़ा से, हम नजात पा रहे हैं हर रोज़ गुनाह की ताकत से, हम नजात पाएंगे जब यीशु दुनिया में आएगा गुनाह के वजूद से, गुनाह की मौजूदगी से, और जलाली बदन हासिल करेंगे। जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। तो आओ हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि उसने इस बड़े नजात के मंसूबे में हमें यीशु मसीह के वसीला से शामिल किया। उसने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया, हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल किया। तो आज अगर आप गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मैं आपको ये चैलेंज दूंगा कि आप यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। खुदावंद आपको बरकत दे।